اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آزادی، ہر طرف جشن کا سما تھا، چاروں طرف سے قومی و ملی نغموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس لیے کہ آج 14 اگست یعنی ہماری آزادی کا دن تھا۔ آج کے دن ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر براہ راست پرچم کشائی، قومی ترانہ، صدر اور وزیر اعظم کی تقاریر اور ملک بھر میں ہونے والی رنگا رنگ تقریب براہ راست نشر کی جا رہی تھی۔ آج بچہ ہو یا بڑا، ہر کوئی خوشیاں مناتا نظر آ رہا تھا۔ وقاص اور مہانور دونوں بہن بھائیوں نے بھی شوق سے یہ سب مناظر ٹیلی ویژن پر دیکھے۔ وہ دونوں ہر سال خوشی کے اس دن کو جوش اور جذبے سے مناتے، گھر، محلے اور اسکول میں جھنڈیاں لگاتے اور چھت پر پاکستان کا جھنڈا لہراتے۔ ان کے اسکول میں بھی آج یہ دن بہت جوش اور جذبے سے منایا جا رہا تھا۔ اسکول کے تمام بچے سفید اور ہرے کپڑے پہنے عجب ہی باہر دکھاتے نظر آ رہے تھے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب پورے عملے کے ساتھ صبح ہی اسکول میں موجود تھے۔ وقاص اور مہانور دونوں بھی تیار ہو کر اسکول پہنچ گئے۔ ہری جھنڈیوں سے سجا ہوا اسکول بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے پرچم کشائی کی گئی، اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا، سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلو اور آزادی کے موضوع پر تقاریر پیش کی۔ طلبہ کے درمیان پاکستانی معلومات پر مبنی ذہنی آزمائش کا ایک مقابلہ بھی ہوا۔ جیتنے والے طلبہ کو اسناد اور قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ آخر میں وطن کی سلامتی کی دعا کے بعد مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اسکول کی تقریب کے بعد جب دونوں خوشی خوشی گھر واپس پہنچے تو اپنے انتظار میں اسد بھائی کو دروازے پر منتظر پایا۔ وہ سفید کپڑوں میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ شام کو اسد بھائی دونوں بہن بھائیوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر قائد اعظم کے مزار پر گئے۔ مزار پر بہت ہجوم تھا، آج بے شمار لوگ وہاں فاتح خوانی کرنے آئے تھے۔ مہانور اور وقاص بھی اسد بھائی کے ساتھ مل کر دعا مانگی، اور جب واپس ہوئے تو مہانور کے نے اسد بھائی سے معصوم سا سوال کیا، اسد بھائی، ہم آزادی کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ اسد بھائی مسکرائے اور دونوں کو وہیں باغیچے میں بیٹھ جانے کو کہا۔ جب وہ بینچ پر بیٹھ گئے تب انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آج ہم خاص طور پر قائد اعظم کے مزار پر اس لیے آئے ہیں کہ یہ بانی پاکستان ہیں۔ ان کی بدولت آج ہم سب آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت کے صلے میں پاکستان کا تحفہ ملا۔ اس کی مٹی کے ذرے ذرے میں ہمارے ہزاروں شہیدوں، جانثاروں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور جوانوں اور بچوں کا خون شامل ہے۔ ہر سال ہم سب آزادی کا یہ دن اسی لیے جوش اور جذبے سے مناتے ہیں کہ پاکستان بننے کے مقصد کو یاد رکھیں، اس کی حفاظت کریں اور اسے ایک فلاحی ملک بنائیں۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم سب قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محنت کریں گے اور ہر جگہ، ہر مقام پر اپنے وطن کی عزت کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے، مل جل کر اس کی ترقی اور تعمیر میں حصہ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے آزادی کو سلامت رکھے، آمین۔ قائد اعظم کے مزار سے واپس آتے ہوئے تینوں نے مل کر زوردار آواز میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، پھر وہ جگمگاتے شہر کی روشنیاں اور رونقیں دیکھتے ہوئے ہنسی خوشی گھر لوٹ آئے۔ ہم نے پاکستان کس کی رہنمائی میں حاصل کیا؟ پاکستان قائد اعظم کی رہنمائی میں بنا۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کس کی حکومت تھی؟ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی۔ مہانور اور وقاص نے آزادی کا دن کس طرح منایا؟ گلی میں جھنڈیاں لگائیں اور گھر پر جھنڈا لگا کر اور ملی نغمے پڑھ کر خوشیاں منائی تھی۔ ہم آزادی کا دن کس طرح مناتے ہیں؟ ملی نغمے اور ترانے پڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمیں اپنے وطن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وطن کی خاطر ہر طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ درج سوالات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 14 اگست کا دن ہوتا ہے بے خوشیوں بھرا۔
ہمارے لیے احترام کی نشانی ہے دال، قومی ترانہ۔ لفظ بانی کا مطلب بے، بنانے والا۔ نقش قدم پر چلنے کے معنی ہیں جیم، کسی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد الٹ لکھیے، جیسے صبح کا متضاد شام۔ آزادی، غلامی، شہر، گاؤں، دیہات، خوشی، غمی، روشنی، اندھیرا، عزت، ذلت۔ اقراری جملوں کو استفہامی سوالیہ جملوں میں تبدیل کیجیے۔ قائد اعظم بانی پاکستان ہے، کیا قائد اعظم بانی پاکستان ہے؟ آزادی کا دن خوشی کا دن ہے، کیا آزادی کا دن خوشی کا دن ہے؟ دعا کے بعد مٹھائی تقسیم کی گئی، کیا دعا کے بعد مٹھائی تقسیم کی گئی؟ 14 اگست کو پرچم کشائی کی جاتی ہے، کیا 14 اگست کو پرچم کشائی کی جاتی ہے؟ بچے شام کو شہر کی رونق دیکھنے گئے تھے، کیا بچے شام کو شہر کی رونق دیکھنے گئے تھے؟ دیے گئے لفظوں سے سابقے اور لاحقے الگ کیجیے۔ لازوال، سائنسدان، خوش نصیب، کاریگر، غیر ضروری، خوشنما۔ سابقے: لازوال، خوش نصیب، غیر ضروری۔ لاحقے: سائنسداں، کاریگر، خوشنما۔